ایک تاثر یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی، بڑے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑا معاملہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کا۔ تو انسانی حقوق کی ہمارے ہاں پامالی کا سلسلہ بہت زیادہ، بہت وسیع، اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ اس کی طرف آپ کی توجہ ہمیں... نہیں، میرے خیال میں آپ نے مجھے پورا سنا نہیں۔ میرے تو سارے بیان ہی اسی پر ہوتے ہیں، حقوق العباد پر۔ میرے تو پچھلے 30 سال سے بیان سارے اسی پر ہیں کہ میں نے سوسائٹی میں انسانیت کو ابھارنے کی کوشش کی ہے، انسانی حقوق کو اجاگر کیا ہے۔ اس کو تو میں نے تسلیم کیا ہے، جو آپ فرما رہے ہیں میں نے اسے تسلیم کیا ہے، لیکن اس سوسائٹی میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، آپ نے کبھی اس پہ بات نہیں کی۔ کیسے لاپتہ ہو جاتے ہیں؟ لاپتہ افراد ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، لوگ جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں۔ دیکھیں، میرے ذمہ ہے دعوت دینا، آگے اس کی امپلیمنٹیشن تو میرے نہ ہاتھ میں ہے نہ میرے ذمہ ہے۔ میں اللہ کی بات کہتا ہوں، سناتا ہوں، انسانی حقوق بیان کرتا ہوں، باقی آگے کون کتنا لیتا ہے یہ تو میرے بس میں نہیں۔ یعنی اگر کوئی خاندان توڑ دیے گئے، کسی خاندان کا سربراہ اٹھا لیا گیا، کسی کا نوجوان اٹھا لیا گیا، یہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے نا، اور یہ یعنی حقوق العباد میں آتا ہے۔ تو اس کو آپ نے کبھی مذمت بھی نہیں کی، آپ نے اس عمل کی؟ دیکھیں، ہمارے تبلیغ کا ایک اصول ہے کہ ہم مذمت نہیں کرتے، پازیٹیو بات کرتے ہیں، نیگیٹو بات نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے، اچھائی کو بیان کرتے ہیں، اچھائی کو اتنا بیان کریں کہ برائی اس میں دب جائے۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی، یہ جو لاپتہ افراد ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں عوام کی رائے کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، یعنی کچھ ایسے ادارے پالیسی بنانے لگتے ہیں، ایسے ادارے حکومت پہ قابض ہو جاتے ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے، یہ بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ اس پر بھی آپ نے کبھی توجہ نہیں کی۔ جی، اتنے بے شمار مسائل ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ اللہ سے دوری ہے۔ آپ نے بنیادی مسئلہ اللہ سے دوری کو قرار دیا، اور اللہ کے بندوں کی رائے کو بلڈوز کرنے کو آپ نے کہا کہ یہ ایک یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ اللہ کے بندوں کو ان کا حق نہ دینا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے۔ اللہ کو جانے تو وہ ایسا کیوں کریں؟ آپ نے موجودہ حکمران عمران خان کی تائید کی، کھلے عام تائید کی، جبکہ ہمارے ہاں یعنی مسلم روایت میں علماء اہل اقتدار سے دور پائے جاتے ہیں۔ تو حکمرانوں کو جا کے نصیحت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے، ان سے مفاد اٹھانا یہ ایک سودے بازی کی بات ہے۔ تو میں 92 سے وسیم سجاد صاحب تھے پریزیڈنٹ اس وقت، قائم مقام صدر، آج ان سے لے کر موجودہ وزیر اعظم تک سوائے بے نظیر بھٹو شہید کے میری سب سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں سب کے لیے پیغام محبت اور نصیحت لے کر گیا ہوں۔ یہ حکمرانوں کو بات سمجھانا بھی ہمارے ذمہ، ہم کنارہ کش ہو کے بیٹھ جائیں تو غلط لوگ ان کو گھیر لیں۔ تو آپ بہت سارے حکمرانوں کے پاس گئے، لیکن تائید آپ نے ایک حکمران کی، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی ایز اے پرائم منسٹر، ویسے تو ہمارا بہت کافی عرصے سے سلام دعا ہے ہماری، لیکن ایز اے پرائم منسٹر جب پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، تو مجھ سے کہنے کہ مولانا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری یوتھ اپنے نبی کے ساتھ جڑ جائے اور ان کی زندگی کو اپنائے، چونکہ میرے اندر جو تبدیلی آئی وہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ کے آئی۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میری نئی نسل وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے،
اس کے لیے میں چاہتا ہوں میں آپ کو کالجوں میں بھیجوں، یونیورسٹیوں میں بھیجوں، آپ کے بیان کراؤں. یہ بات مجھے کسی حکمران نے نہیں کہی. اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس بندے کی سوچ سے میں بہت متاثر ہوا. فرمایا کہ عمران نے کہا کہ میری زندگی بدل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے، سیرت کو پڑھ کے. تو آپ بہت عرصے سے ان کو جانتے ہیں، آپ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں ماضی میں اور اب میں؟ دیکھو ماضی کو تو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج کے لحاظ سے جو ان کی سوچ ہے اور جو ان کی گفتگو کا انداز ہے وہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں. کس طرح وہ اللہ کو بیچ میں لاتے ہیں، کس طرح صبح سے شام تک وہ بندہ لگا ہوا ہے، اور کوئی اس کی اولاد ایسی نہیں جو پیچھے کوئی مفاد اٹھانے والی ہو. باقی میں اس کی کوئی صفائی پیش نہیں کرتا ہوں کہ وہ جنید بغدادی ہے، لیکن کمپیریٹیولی میں نے ان کو بہت اچھا پایا. آپ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ پہلا حکمران ہے جس نے ریاست مدینہ کے احیاء کی بات کی، میں اس لیے ان کی تائید کرتا ہوں، آپ نے یہ فرمایا تھا. تو ایسا 3 سال میں ایسا ان کے کیا اقدامات آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، جس ٹھوس اقدامات جس سے پتہ چلتا ہو کہ ریاست مدینہ کی طرف یہ 70 سال کا کچرا ہے اور ان کے پاس ٹیم بھی مضبوط کوئی نہیں ہے، تو وہ اکیلا اپنی جان سے لڑ رہا ہے. تو اتنی جلدی تو تبدیلی نظر نہیں آ سکتی. میں تو کوئی اقدامات پوچھے ہیں، تبدیلی نہیں پوچھی ہیں. وہ میں اس کے ساتھ تو رہتا نہیں ہوں کہ اس نے کیا اقدامات کیے، صرف بیانات ہیں، میرا تو صرف اس سے ایک ملاقات کا سلسلہ ہے. فیس ویلیو. جی باقی وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ تو جو ساتھ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. یاد ہے میں بلوچستان گیا تھا ہیومن رائٹس کمیٹی کے ساتھ، اور وہاں لاپتہ افراد کے کیمپ میں گیا. وہ لاپتہ افراد کے کیمپ میں ایک خاتون نے کہا کہ دیکھیں آپ ہماری بات نہیں سنتے، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہی چیز تمہارے گھر میں ہوگی، تمہارے اسلام آباد میں ہوگی. اس وقت یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. اسد طور اور اس سے پہلے ابصار عالم اور تمام جو واقعات ہیں، اس بوڑھی خاتون کے الفاظ میرے ذہن میں اب بھی گونج رہے ہیں کہ خبردار اب یہ بات اسلام آباد بھی آئے گی. اور اسلام آباد کیسے آئی؟ اب گھروں کے اندر گھس کے لاپتہ افراد کے سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خود لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین نے، پتہ نہیں یہ بات اخبارات میں کیوں نہیں آئی، میڈیا موجود تھا، جب انہوں نے اگست 2018 میں سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے سامنے بار بار اصرار اور پوچھنے کے بعد اس بات کا اعتراف کیا کہ 153 فوجی پرسنل انوالوڈ ہیں. 153 فوجی پرسنل اس نے کہا انوالوڈ ہیں. اس کے بعد وہ چلے گئے. میڈیا نے ان کا تعاقب کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. مجھے افسوس ہے کہ انڈیپینڈنٹ اور فری میڈیا نے وہ خبر بھی نہیں دی، حالانکہ وہ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ اوپن تھی میڈیا کو، وہ ان کیمرہ میٹنگ نہیں تھی، کلاسیفائیڈ نہیں تھی. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد خود ISPR نے برملا کہا کہ ہم نے GHQ کے اندر ایک سیل بنایا ہے مسنگ پرسنز کے بارے میں، اور بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا. اس کو بھی 2 سال ہو گئے. اگر خود کمیشن آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ 153 فوجی ہیں، اگر خود ISPR کہہ رہا ہے کہ GHQ میں سیل بنا ہے، تو میں کیسے یہ نہ مانوں کہ لاپتہ افراد کے پیچھے ریاست کے ادارے ہی ہیں. اس لیے آج جو یہاں سے آواز اٹھے تو وہ یہی آواز ہو لاپتہ افراد کے بارے میں. اس میں بھی ریاستی ادارے ہی ملوث ہیں. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسد طور کے کیس میں بھی یہ اب تحقیقات ہو جانی چاہیے.
اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. اینڈ ایوری بڈی مسٹ کم فارورڈ. اگر ہم آج نہیں آئیں گے, اگر میں آج آگے نہیں آتا تو کل میرے گھر پر یہ حملہ ہوگا اور میرے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھے گی. وماذا نفعل نحن زوجات المعتقلين؟ لما هذه الحكومة فعلت بنا كذا؟ بدون سبب. يعني الآن أتكلم والغصة في حلقي. يعني أريد سبب. لما هذا الظلم؟ جربنا كل الطرق. الأبواب التي يدعون أنها مفتوحة أغلقت في أستاذتي الكريمة حديثك وصل. لم أقاطعك رجاء، الوقت يدهمنا تماما. الفكرة وصلت. أسألك بالله أن تبين للناس. الفكرة وصلت. أنا متعاطف جدا معك. الشيخ سيبين بإذن الله ما يشفي يا يكفي. شيخ عبد العزيز لديك سؤال آخر أختي كريمة؟ أسألك بالله أن تقول ما يرضيك. طيب. وتبرد ذمتك أمام الله. نقول السجن بلا حكم بين، وكذلك أيضا بلا قضاء ولا تهمة ضرب من ضروب الظلم، وقد حذر الله عز وجل من الظلم. والله عز وجل يقول كما جاء في الحديث القدسي كما جاء في الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك وحديث جابر، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. التأكيد على أمثال هذه الحرمات. ومن أشد أنواع الحرمات هو أن يحبس الإنسان يفرق بين والد وولده أو زوجة وولدها ونحو ذلك، وخاصة إذا كان مثلا في سجن يغيب الإنسان مثلا بعيدا، يغيب عن أهله بلا حكم بين. هذه القضية التي تتحدث عن هذه المرأة، وهي وجود مثلا معتقلين للأسف الشديد لمدة طويلة من غير أحكام شرعية، لا شك أن هذا من الظلم. وقد سألتني بالله في حكم الله عز وجل، أقول أني أشهد الله وأشهد ملائكته والناس أنه ضرب من ضروب الظلم، ويخشى العقوبة لا على البلد ولا على المسؤولين ولا على العلماء إن سكتوا. لهذا أقول يجب أن يتقوا الله عز وجل، يجب على ولاة الأمر أن يتقوا الله، يجب على العلماء أن يتقوا الله عز وجل، أن يتكلموا. أن يوجد في السجون أناس من 5 سنوات و10 سنوات و12 سنة بلا محاكمات، لو حكموا أو حكم عليهم شيء من حكم الله عز وجل فيما أراده الله سبحانه وتعالى ما اعترض الناس. يوجد من الناس من يقتل، ربما نجد القصاص، نجد أيضا قتل المحاربين على سبيل الأسبوع أو الشهر، نسمع بذلك ولا اعتراض من مثل هذا الأمر باعتبار أن هذا خضع لحكم الله عز وجل وقضائه. ولكن مثل هذه القضية وهذه الملف أن يحبس الناس في ذلك أشهر أو يحبس في ذلك الناس في ذلك سنوات و10 سنوات من غير حكم ولا قضاء بين محسوم، هذا لا شك أنه ضرب من ضروب الظلم. أقول للمسؤولين اتقوا الله عز وجل في أمثال هؤلاء، أقول للعلماء اتقوا الله عز وجل في أمثال هذا الصمت، أقول أيضا لأهل الأحل والعقد في الأمة وفي الدولة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الملف. هذا ملف الحقيقة له تبعات عظيمة، منها الاحتقان. أتكلم في أمثال هذه القضية ولست ممن يتحمل في ذلك حارها ولا قارها، وليس لي في ذلك إلا إبراء الذمة. وهذا الأمر هو من الأمور الموجبة لعقوبة الله عز وجل في حال السكوت. المظالم اليسيرة يهلك الله عز وجل بها البلد يشترك فيه العالم والحاكم والجاهل وكذلك العامة. إذا حدث في البلد شيء من الفتنة والاضطراب فإنها تأكل في ذلك أخضرا ويابسا. ولهذا هذا ليس في ذلك تغليب لجهة على أخرى، ولكن هي رسالة وأداء للأمانة أن يتقوا الله عز وجل بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يفصل في أمرهم في حكم. ومن البلية أيضا أن يوجد أيضا من حكم له في القضاء بالإفراج ثم لا يفرج عنه وبقي في ذلك سنين عددا. أمثال هذا الأمر لا شك أنه خارج عن حكم الله عز وجل وخارج عن القانون، ويجب على المسؤولين الذين يتولون هذا الملف أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أمثال هذا الأمر، أن يرحموا النساء وأن يرحموا الأطفال وأن يرحموا في ذلك الأعراض. وقد وقفت على قضايا كثيرة جدا. أنا كثير من الناس يأتيني في منزلي ويرد إلي في اليوم والليلة على مدار الأوقات الصلوات الخمس، من يأتي من النساء، من يأتي من الرجال، من يأتي من الصبيان، إضافة أيضا ما يأتيني من اتصالات في هذه القضية. فأصبح لدي تصور كبير في مثل هذا الأمر، لا أقبل من ذلك طرفا واحدا، ولكن استفاض مثل هذا الأمر أن يوجد قضايا كثيرة لأفراد بقوا في ذلك لسنوات مديدة من غير محاكمات. ليس المراد من ذلك أن يخرج المجرم أو يخرج الجاني أو يخرج في ذلك الظالم،
ولكن السبب لماذا هذا الظالم لا يحاكم؟ لماذا هذا المجرم في ذلك لا يحاكم ويبقى هذه السنوات؟ السجون مليئة من أصحاب الجرائم الذين يحاكمون على 20 و30 سنة، وكذلك الذين يروجون ويسفكون، وكذلك أهل حرابة حوكموا وقتلوا وما وجد من ذلك حرج في الناس. لماذا؟ لأن هذا صدر عن حكم الله عز وجل. ولكن تغييب فئات من الناس بمئات وآلاف عن أسرهم وتغييبهم مع غير حكم في ذلك، لا شك أن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ينبغي أن تؤخذ نصيحة الناصح على أنها إشفاق من غير ريبة. من أعظم مواضع الخطر لدى الحاكم أن يكون ثمة ناصح ينصح لأمر الله سبحانه وتعالى ثم يظن به سوءا في إثارة فتنة أو غير ذلك. هذا من الأمور التي تفسد. نتصنع لبعضنا ثم نجامل بعضنا ونتحدث من وراء ظهورنا بخلاف ما يريده الله عز وجل. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس أفسدهم. يعني لا تنظر إلى ناصح أنه بريبة، بل انظر إليه بأنه ناصح مشفق يريد للبلد الخير، حتى لا يفقد الناس في ذلك الثقة بالعلماء، الثقة بالمسؤولين، الترابط فيما بينهم. نقول حتى لا تتسع الفجوة، ينبغي في ذلك أن يكون في ذلك التلاحم في البلد بدفع الظلم بجميع أنواعه، إعادة الحقوق إلى أهلها. أسأل الله عز وجل أن يجمع الراعي والرعية على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يعيد البلاد بلاد المسلمين من الفتن. نريد علماء يقولون لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت الأمر الذي أنا عليه. هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا من شخص متجرد لله سبحانه وتعالى، بعيد عن جانب المادة، عن جانب العطاء، عن جانب المساومة. ينبغي أن يكون في الأمة ورثة أنبياء حقيقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. هؤلاء في الغالب الذين جاءوا بالقوة والجبر على أمة الإسلام، فإنهم يستمسكون بذلك، والوطنية بمفهومهم هي تتعلق برئاسته وكذلك أيضا بعرشه الذي هو عليه. فإذا نزع عليه انقلبت تلك الوطنية وظهرت وتجردت بذاته الوطنية إنما هي، ويقوم بإحراق ذلك البلد بكامله. إذن هو مستعد لإزالة البلد وإحراقه وكذلك قتل أهله ليحافظ على ذلك المقعد الذي هو عليه. لهذا نقول إن الدعوة الوطنية هي دعوة وهمية، دعوة تخدير. ينبغي للأمة أن تعلم أن الأمة لا تجتمع إلا على دين. أنا أريد أن أبدأ معك بتلك التغريدة الشهيرة التي قلت فيها: لو كانت قناة العربية في زمن النبوة ما اجتمع المنافقون إلا فيها، ولا أنفقت أموال بني قريظة إلا عليها. هذا الأمر أنت ربما تنطلق من منطلقات أخرى، من منطلقات يعني الناس يتكلمون كما يريدون. أنا أتكلم بميزان شرعي. الميزان الشرعي من نظر إلى عمل هذه القناة ونظر إلى صفات المنافقين المذكورة في كلام الله وجد تطابقا تاما، بل هي أقرب إلى الوصف من مسجد الضرار. ہم کمزور روایات پیش کر سکتے ہیں.